بكر في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. سامعین مکرم، جب تاریخ کا مسافر اجلاس پر انسانیت کی ایسی مقدس و مطہر ہستیوں کے تذکرے ثبت کرنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے جو تا قیامت میزان صداقت بن سکے، تو قلم بے ساختہ اس کا اسم فرق لکھنے کے بعد گویا پتھر گر جاتا ہے. کیونکہ تاریخ اسلام میں یوں تو بہت سی نامور شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی خدمات، شجاعت اور حکمت سے دین اسلام کو تقویت بخشی، لیکن وہ واحد شخصیت جن کی خدمات کا دائرہ اتنا ہمانگیر، اتنا گہرا اور اس قدر لازوال ہے کہ کوئی اور ہستی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. سامعین مکرم، میں بات کر رہا ہوں اس عظیم شخصیت کی جو کوئی عام بشر نہیں بلکہ وہ افضل الخلق بعد الانبیاء، رفیق غار المزار، جانشین پیغمبر اسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. آپ کی حیات طیبہ ایک ایسا دریا ہے جو صدق و صفا کی روانی سے لبریز ہے، اور ایک ایسا بحر سخار ہے جو ہمیں بھی وفاداری اور فداکاری کی موتی عطا کرتا ہے. دوستو، جب مکہ کی گھاٹیوں میں کفر و شرک کی آندیاں زور و شور سے چل رہی تھی، جب توحید کے چراغ کو بجھانے کے لیے ظلمت کی علمبردار، باطل کے پرستار، لات و منات کے پجاری ہر طرف فتنہ و فساد کے علاؤ دیوا رہے تھے، جب قریش کے سنگ کے سردار حق کے چراغ کو بجھانے کے لیے ننگی تلواریں لیے جہاز سوراخ لگائے بیٹھے تھے، جب صحابہ اکرام کو ریل پر گھسیٹا جا رہا تھا، گرم پتھر ان کی پشت پر رکھے جا رہے تھے، جب سمیہ جیسے کمزور عورت کو نیزے سے شہید کیا جا رہا تھا، جب بلال رضی اللہ عنہ کی صدا احد احد وادی مکہ میں گونج رہی تھی، جب ہر طرف مایوسی کا راج تھا، جب کعبہ کے سائے میں بھی توحید پرستوں کے لیے پناہ نہ تھی، اس ہولناک گھڑی میں، اس تاریخ کے شب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک بے مثال رفیق بن ابھری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و حمایت کے لیے پوری قوت، وفا اور اطاعت کے ساتھ کھڑی ہو گئی. دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایمان لا کر اپنی پیشانی سے ان کو ایمان سے منور کر لیا. آپ وہ پہلے مرد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، نہ کوئی حجت طلب کی، نہ کسی منصب کا سہارا لیا، اور پھر آپ کے قبول اسلام کا اثر صرف ایک فرد پر نہیں بلکہ پوری امت پر ہوا. حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص عظیم صحابہ کرام کو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے اسلام نصیب ہوا. قابل اکرام سامعین، پھر وہ گھڑی بھی آئی جسے زمین ہل گئی، آسمان ساکت ہو گیا، صحابہ کرام کے دل جیسے شعلہ بن گئے، جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اعلان کرنے لگے، جو کہے محمد وفات پا چکے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اس وقت اگر کسی نے امت کے دل کو تھاما، عقل کو سنبھالا، اس بات کو ضبط کیا، لوگوں کو قرآن کی طرف لوٹایا، تو کوئی اور نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. آپ نے اعلان فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ اعلان فقط اعلان وفات نہ تھا بلکہ اعلان بصیرت، اعلان قیادت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کو پہلی بار متحد کرنے کا آغاز تھا. لیکن دین کی حفاظت اور امت کے اتحاد کے باب میں اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے. دوستو، پھر وہ دور شروع ہوا جو اسلام کے قافلہ ہدایت میں چراغ اول کی حیثیت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ہر طرف فتنوں کی آندیاں چلنے لگی، اسلام پر انقلاب کے سائے منانے لگے، عرب بکھرنے لگے، آئے مصیبت، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہی عزم، وہی وقار پیش کیا جو انبیاء کی میراث ہوا کرتی ہے. آپ رضی اللہ عنہ ایلقى الصدین وانا حی کا پرچم میں اٹھ کھڑے ہوئے. دوستو، یہ بھی کیسا روح افروز حسن اتفاق ہے کہ آج 22 جمادی الاخری کی بابرکت ساعتوں میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمات،
شجاعت اور حکمت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عین اسی روز وہ تاریخ بھی زندہ ہے جس روز امام الصدیقین، قائد الغر المحجلین، رفیق غار و مزار، جانشین پیغمبر اسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وصال میں شمولیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ مادر علم کے ہم مزاج دوستو، افسوس صد افسوس، آج پھر امت فتنوں کے گرداب میں ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو چکی ہیں اور پھر امت انتشار، افتراء اور گمراہی کے راہوں پر ہے۔ تو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر عزم صدیقی، استقلال صدیقی اور غیرت صدیقی پیدا کر کے باطل فتنوں کو نیست و نابود کر دیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظیم غیرت ایمانی اَیُنْقَصُ الدِّینُ وَعَلَیْهِ پر عمل کر جائیں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ وما علینا الا البلاغ۔